academic, Professor Dr. Muhammad Altaf Mukati, Vice President Development and Finance, Ms. Nasreen Haq, Vice President Administration and HR, Mr. Imtiaz Qazi, respected deans and head of departments, esteemed faculty, distinguished guests, respected scholars, valued participants, and dear students. Assalamu alaikum and a very good morning. It is truly a pleasure to welcome you all to the 4th International GCORES 2026 conference by Faculty of Education and Social Sciences here at Zabist University Karachi campus. This conference serves as a dynamic platform where research, innovation, and dialogue comes together. And the response this year has been remarkable, with over 173 abstracts received. Following a rigorous blind peer review process, 95 research papers were selected, reflecting academic excellence and relevance. What makes this gathering even more special is its global engagement. With distinguished speakers joining us from the United States of America, Malaysia, and the United Kingdom, due to the prevailing global circumstances, our esteemed international guests have regretted their inability to be physically present. However, they are graciously joining us virtually. We are proud to acknowledge and extend our sincere gratitude to the esteemed sponsors and partners whose generous support has made this conference possible. We highly appreciate the invaluable contribution of our sponsors: Mizan Bank, Sindh Teacher Education Development Authority, STEDA, Newer International, Sci Life Pharma Private Limited, Actor International Limited, MIC, Management and Development Center, MDC International Private Limited, Indus Resource Center, IRC. We are proud to share that we are partnered with HEC recognized journals, and selected best paper will be published free of cost. We also acknowledge our valued journal partners for their academic support. We would also like to acknowledge our tea partners, Vital Tea, for their support and contribution to this conference. We gradually acknowledge ORIC for connecting us with the industry partner and supporting this collaboration. We look forward to fostering meaningful collaborations and impactful discussions together. Thank you for being a part of this journey. Before we formally begin, we kindly request all participants to please take their seats as we are about to begin the session. Additionally, we request everyone to please keep their mobile phones on silent mode to maintain the decorum of the conference. It is my distinct honor to introduce President of Zabist University, a distinguished educationist and lifelong advocate for education reform and women's empowerment. With over 4 decades of experience, she has played a transformative role in shaping education policy and strengthening institutions in Pakistan and beyond. She has served in key positions including the World Bank and as Minister of State for Education. Her contribution extends to critical social causes such as women's rights, polio eradication, family planning, and population welfare. In recognition of her outstanding services, she was awarded the Sitara Imtiaz in 2017. Madam Shahnaz Wazir Ali's lifelong Madam Shahnaz Wazir's lifelong commitment to education and social development makes her one of the most respected voices in the field. I would like to invite the President of Zabist University, Shahnaz Wazir Ali, to kindly grace the stage and formally commence this year's global conference. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to everyone here. It is my distinct honor and privilege to share some initial thoughts with you on this global conference on research in education and social sciences hosted by Zabist University, in particular and specifically organized, planned and hosted by the Faculty of Social Sciences. I'd like at the outset to welcome our distinguished speakers here for the morning session. I am very, very pleased to see Dr. Noman Ahmed, who is extremely well known, and also Dr. Professor Shahid Siddiqui Sahab, Dr. Gulab Khilji, and Dr. Pervez Hudboy. All extremely well-known personalities
for their contribution to social thought, to economic theory, to social science theory, and also in the context of where Pakistan stands today and its development challenges and the various development, political, social, cultural, and economic challenges that it faces. So it is really a great pleasure to be here today. I would like to recognize my Vice President, Academics, Dr. Aftab Mohammad Makati Sahab, under whose guidance all the academic events of the university are conducted. I also warmly welcome the various members of academia from different universities who are here, and in particular our young students, because these conferences, we hope, will be opportunities for you to take home many things to think about seriously, because you are the future. You will be in positions that will make decisions about the future. So it is more about the young generation interacting and learning and reflecting, and we hope applying some of the knowledge that they gain. Now, the conference is actually quite a remarkable conference because it has an agenda that encompasses education, language, linguistics theory, political and social science thought, economics, international relations, and also it has a very special session which is going to honor Dr. Haroon for his distinctive work in mental health. So we are very pleased that we are able to put this conference together. The entire team of the social sciences faculty deserves our appreciation. I want to also specifically mention Dr. Najma, who's the head of our education department, and her team, and also Dr. Syed Kaisar Hussain Saab, who has the languages program. As all of you know, Zabist is a university that was established about 28 years ago by Muhtarma Benazir Bhutto Sahiba. And it was her vision that there should be a private sector university. We are a non-profit organization. We are governed by a trust, which is non-profit. But that the vision of this university would be that it would provide education not only the students who seek good tertiary education in the major cities, which is Karachi, Hyderabad, and Islamabad, and also in Dubai. That was a campus that was opened in 2002, but also in the interior of Sindh, where we have Larkana, our campus in Larkana, which, by the way, was the first campus that was established. And we have a campus in Gharo. I would also want to welcome our various heads of the campus who are watching this live transmission online from Islamabad, Gharo, Hyderabad, and Larkana. I think this is a great advantage of today's technology. And the theme of this conference really is Humanity 5.0. I'm not sure what 5.0 stands for, but I think you'll hear more about it. Integrating technology for a sustainable society. We hear a great deal about technology, the rapid and transformational changes that technology has brought about in everyday life, how it is changing manufacturing, production, transportation, communication, information, and so forth. At the same time, there are several concerns about the rapid pace at which technology is invading our lives and contributing to it also, but also raising some alarming questions about ethical dimensions of how people operate. So there will be very deep discussions, powerful discussions. We hope all of you will listen carefully. I'm particularly speaking to the students and our faculty members here and those friends who have come from the other universities of Karachi. I want at this time to just mention that Pakistan really stands at a very, very serious crossroads. The global order is changing as we stand here and as I speak.
new emerging order is still in a state of, it is not distinct yet. But Pakistan has been so close to this crisis in the Gulf, it has affected all our lives. So it is imperative that we all begin to understand what the world is like around us, how countries are operating, and if the old order is dying of the sole superpower, how is it going to affect our lives, our countries, our economies, our day-to-day lives, and our future? So we are standing today at an intersection. And social science, for me, in many ways, because I myself am an educationist, so it falls under the umbrella of social sciences. I think social science is standing at the intersection of many things. Not only the computer sciences, emerging sciences, artificial intelligence, life sciences, management, etc., but at the center of it all is the construct of human and social behavior. And all of these panels, we think, are going to address that. Of course, we know that there are many theorists, great economists who have spoken well before us. Karl Marx is well known, so is Milton Friedman, whose theories of the free market are being questioned around the world. Adam Smith, John Maynard Keynes, for those who are economists over here, who challenged the laissez-faire theories and said government intervention is required when a society descends into economic chaos. Today, of course, I think the most significant personality is Amartya Sen, who has influenced the thought of many people. He's contributed to welfare and development economics, and he's talked about social choice and collective choice. So there is, I would like to just underline that as we all make choices individually, socially, and at a larger scale collectively, these are the choices that are going to govern our society, our lives, and of course, the future. So we hope that you will enjoy the sessions, and I warmly welcome all our distinguished speakers here today, and thank each and everyone who's here. I hope that you will find it an extremely enlightening, thought-provoking conference. Thank you very much to Dr. Riaz Sheikh, who's the Dean of Social Sciences and who is quietly still standing at the back, but it is his thinking, his thought, and his guidance that has developed our social science department into a very well-recognized premier department amongst the universities of Karachi. So welcome once again, and we hope that you have a very, very productive 2 days here. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. We now request our respected keynote speakers, Dr. Noman Ahmed, Professor Dr. Shahid Siddiqui, Dr. Gulab Khilji, Professor Dr. Parvez Hudbhai, to kindly grace the stage with their presence. As we are moving to our next keynote session, our first speaker is a distinguished academic leader, Professor Dr. Noman Ahmed, who is currently working as a Pro-Vice Chancellor at NED University, Karachi. He has undertaken several self-motivated research studies on development issues, including infrastructure planning and management, and has been a consultant to international agencies, NGOs, government organizations in Pakistan and abroad. Some of his recent books include Water Supply in Karachi, Issues and Prospects, and Karachi, the Land Issue Karachi from the Prism of Urban Design. He has received many awards, including the Best Teacher Award from Higher Education Commission, Dr. Akhtar Hamid Khan Memorial Award from Pakistan Council of Social Sciences, and Best Writer Award on Environment and Development from All Pakistan Newspaper Society. He was also awarded Tamga Imtiaz, conferred on 23rd March 2021. He is also the chairholder and network coordinator of UNESCO Chair on Sustainable Urban Regions at the NED University. He regularly writes on development issues in newspaper in Pakistan. Please welcome Dr. Noman Ahmed.
Thank you very much for a very generous introduction. I am extremely grateful to Madam Shahnaz Wazir Ali and my friend Professor Dr. Riyaz Sheikh for inviting me to this very distinguished gathering, to this conference. I am an architect by training and have worked by choice with the underprivileged localities in Karachi and elsewhere in the country. So the talk that I intended to deliver this morning was related to urbanization and its connection with sustainability, because that happens to be the theme. I think let's forget about it. I can talk and possibly share a few thoughts. Urbanization, as we believe, is usually considered as an emblem of progress. That is the case because usually there are some very interesting phrases that are attached to urbanization and cities. Cities are considered as cradles of civilization, which is obviously also proven by way of various evidences that we find from historiographical accounts. In the present conversation, cities are also termed as the engines of growth, although in some cases these engines get retarded because of the various types of the laws of nature that apply on us, especially in Pakistan. Cities are of various kinds also. I think since we have a very vibrant body of students, so I would like to address them and ask them to ponder about it. There are cities that are chosen to develop as urban centers because of their locational advantages. Karachi is an example, which was obviously a natural port. And the makers of Karachi about 300 years ago chose to develop it into a port, and obviously we saw that it experienced rapid phases of transformation and it has reached to the scale where it is now. That by itself makes another subject of discourse. Then there are cities that are made by decisions. And on that count, I think the capital cities top the list, especially during the 20th century. The 20th century saw many regions acquire independence from colonial rule. And the rulers and the regimes that took control of those countries, one of the first things that they did was to build a capital city. If we look around, we will find many interesting examples around us. Look at the Republican Turkey, or Turkey as it is called. It had a capital city more than 2,000 years of age under the Imperial Ottoman rule. But when Mustafa Kemal took charge of that country in 1923, he decided to establish a new capital, a relatively less known urban location in the Anatolian context, that was Ankara. And the logic that he applied in choosing that location was that the capital city should be the center of gravity of the nation, a city that is reasonably equidistant from its population spread around and should be accessible to majority of the people. So Ankara obviously was manifested from that particular standpoint, but then as it grew, it has now become a very vibrant and, in fact, worthwhile city in the Anatolian context. Some of the capital cities were not supposed to be the type of game changer as they were. There were some very strong leaders in developing world. Take the example of Tanzania, a country in East Africa. One of its very revered leader, Dr. Julius Nyerere, decided to relocate the capital or the center point of that country from Dar es Salaam to a freshly built capital, Dodoma, in the center of Tanzania. And his idea was that Tanzanian population was, in most of the cases, nomadic, moving around. They required a symbol of the new republic to provide a certain manifestation of the very revered Ujamaa movement that he was leading. And Dodoma was supposed to be a symbol of that. It is another story that, in fact, Dodoma became a drag on Tanzanian economy, and they are still struggling to see that why a new city was created when the resources were not necessarily available for that. Now let's come to our own context, Pakistan. When this country came into being as a republic after the British left,
I wouldn't say republic because it was still a dominion, the administrative center was chosen to be Karachi. Now, Karachi was already serving as the capital of Sindh. So the government of Sindh at that point in time was extremely generous, and they, in fact, allowed the central government of the time, was still called as central government, to relocate its headquarters, its offices, and create what was called as the national capital. Obviously, the special resources, the various types of other amenities and services that were needed to run the business of the state were very, very inadequate. So soon the decision makers and the administrators decided to come up with an alternative location. And they looked around for examples. So one of the interesting examples they had was in the form of the British tradition of town planning that was exercised in the Indian subcontinent. And around that principle, the city of New Delhi was in fact developed. They had an old and traditional, or rather imperial Delhi, and then there was the city of New Delhi that was created, exercising a buffer, a safety buffer, between the native population and the affairs that the white government of Indian subcontinent was supposed to exercise. So there was a proposal that was worked out to develop a capital complex about 20 kilometers from existing Karachi in what is today termed as Gadap. I think all of you who live in Karachi would be familiar with it. It was an important location because it had adequate water, it had a reasonably pleasant climate, and there was agriculture and vegetation around it. So the planners for Karachi decided that this is where we are going to have our new capital. And this particular plan in the history of Karachi was called as Greater Karachi Plan because the idea was to provide a facilitation for running the affairs of the government in a location that was, in fact, developed from the scratch and would have no problems, no challenges of any kind that are normally found in existing urban settlements. However, fate turned otherwise. And this city, which was full of people, full of politically aware young population, they were not very happy with the way the state was being run. So this experienced two very significant moments in history. There was a labor riot in the early 1950s, followed by a student riot or student protest, I would say, that unsettled the rulers at that point in time. And they thought that it will be very messy and difficult to govern this state by being in Karachi. And it is important that we choose a new location away from this chaos, from this melting pot of people that we had, that was changing by the day, by the hour. So they, in fact, acquired the services of a Greek firm, Doxiadis Associates, a very well-known firm, first to identify a location where the new capital is supposed to be. And with the available options and logic that he applied, he said that if we apply the logic of center of gravity, then the best place to have the new capital is where the center of gravity of either the West Pakistan, as it came to be known at that point in time, or the center of gravity of East Pakistan would be. So the center of gravity of West Pakistan was about 100 kilometers south of River Chenab or south of Multan, you'd say. An extremely inhospitable climate, very warm, would melt people down. And the center of gravity of East Pakistan was more or less where the city of Dhaka was. So that was not the place where anyone wanted to go. So they said, just keep it in the files. We will not even look at it because that's not worthwhile. Now, when this discussion, this parley was going on, the country experienced the first martial law, and I think our very dear ruler of the time said that, why not have the capital where my offices traditionally are? So the present location of what we call as the city of Islamabad was chosen, although I must mention that the planning team was very categorical and objective about the realities of Islamabad, and they warned that this city will become challenging to sustain if large population
is somehow attached to it, it will not sustain that. And secondly, it may experience any kind of seismic shock. So that particular prediction realized on 8th of October 2005. And the city was jolted, not just that city, but in fact this expanded region was jolted by a terrible earthquake, the memories of which are still very, very alive in our minds. So the point that I'm trying to make is that it is not necessarily a rational process that makes us decide where urban development is going to happen. In some cases, there are natural choices, as we saw in the case of port cities, not just in Karachi, but all across. But in the other cases, there are decisions, not necessarily rational decisions, that give us the type of cities that we are forced to dwell in. The definition of sustainable cities, which is the main point of concern or discussion today, in my view, is very simple. A sustainable city is a city that utilizes its resources in a manner where the resources are not compromised for the generations that are going to follow. Meaning that if we are consuming resources in the form of natural resources, man-made resources, any other type of resources, we should be prudent enough that those resources are not compromised for their access and availability in the times and the years to follow. And unfortunately, this is exactly what has started happening. Some of you might remember some very strong red warnings that we received for the type of catastrophe certain cities experienced. I'll just mention Cape Town in 2018. In 2018, Cape Town almost entirely ran out of water. And they declared what was called as day zero, meaning that the most essential quantities of water that are necessary to drive the business of life were absent. And so much so, since we are all a very cricket-loving nation, I would just like to address my young colleagues over here, young friends, that a test match had to be cancelled by ICC because the type of conditions that were necessary to organize and host that test, they were just not there. So Cape Town just put their hands up and say that we cannot do it. And the reason why that type of a drastic situation was reached was because of the fact that the rainfall for the past few years was scant, and various types of rainfill dams that used to feed that city, they ran dry. And obviously, the city was not able to function. So they literally exercised a very strict regime of water rationing, and people were not allowed to run showers for more than 2 minutes. The municipal officials would come and check the type of faucet one was having in one's bathroom, and then in many cases take away the faucet if it was found to be wasting water. So that was the type of scrutiny that was applied in that city. While it was one example and the authorities of that particular city rose to the occasion, I think it's a reminder for all of us. I think all of you are familiar with the fact that the air quality in many of our cities is extremely dismal. During 2021 and 2022, Karachi and Lahore were competing for a place in the world ranking, which will be the worst city in terms of air quality. And that competition was just switching by hours. Sometimes Lahore would take lead, in the other cases Karachi would basically follow the suit. But the fact of the matter was that while the conditions of the two cities happened to be extremely different, the type of resultant environment in which the people were breathing was not very different. Karachi, being a coastal city, is usually blessed with the sea breeze, but whenever there is any kind of you can say rupture in that sea breeze, I think we feel that the city comes to a standstill and the people obviously rush to their positions for healthcare. Another very important attribute that we need to learn about cities is that our cities over the period of time have become very anti-poor. They only prefer and respond to the types of needs and requirements that the rich and powerful usually prescribe. I just give you one statistic, and I think that will be enough for you to possibly scale down the situation.
58% of Karachi's population reside in 4% of land. You can understand the amount or the kind of density and the dismal living conditions in which this population is squeezed. And lo and behold, 4% of Karachi's population own 58% of Karachi's land. So this is the type of, you can say, disorder, I would say. I think I cannot find a better word to relate to the status of living that we find in cities. And many of our cities routinely basically drive the poor out of their abodes in the name of development. In Karachi, we have experienced, be it the Liari Expressway or the recent Malir Expressway or any other development project that is usually tagged as a kind of savior to the city. Most of these projects are anti-poor and cause an enormous damage to their environment. Finally, I conclude my brief talk that while all of these are challenges, there is obviously options and possibilities of reform. Two things usually emerge in mind. One of them is that in the case of cities, it has always been a group of enlightened and aware people that have brought about change. So till the time that people, especially young people, realize this gravity of the situation and are able to mobilize their action purely based upon objective realities, I think there will always remain a ray of hope. And secondly, in terms of governance matters, I think the core governance matter in any city happens to be its land resources. In the yesteryears, the urban land was considered to be a collective asset. Now, urban land is considered as a tradable commodity. And as a consequence of that, we find that land is traded in manners that are obviously in total contradiction to what an appropriate city planning would desire. Thank you very much for your attention. Thank you, sir, for your insightful remarks. Our next speaker is a renowned scholar and former Vice-Chancellor Dr. Shahid Siddiqui, educationist, linguist, and prolific writer, is Dean, Faculty of Social Sciences, Media Studies, Art and Design, Lahore School of Economics. He has also remained former Vice-Chancellor of Allama Iqbal Open University. I'm really very happy to be here for two reasons. One reason is sitting there, Madam Shahnaz Wazir Ali. And the other reason is very emotional, that Zebist, in 1974, a new vision was given by Zulfikar Ali Bhutto, that, the problem of illiteracy is so big that formal education cannot meet the challenge. So let's have some new ideas. So he set up this Allama Iqbal Open University in 1974, the first distance education university in the whole of Asia, and second in the world. And I was very lucky to be a part of that university in its formative years. And interestingly, during those times when I was working there, Madam Shahnaz Wazir Ali was State Minister for Education. So that was kind of linked, and I'm so happy that Zebist I was told that it has many different campuses as well. So how a visionary leader can contribute. Now, Allama Iqbal Open University has 1.4 million students. Can you believe that? 14 lakh. I think I'll be talking about integration of AI and education. But before that, let me appreciate a very scholarly presentation by Dr. Riyaz Saab. I'm sure, how many of you are studying here? Can you raise your hand? Right. How many of you have got a pen or notebook with you?
rest of you, can you take out your pen and notebook? Because there was, the stats he was giving, they were so important that you can use them in your life, right? Similarly, I'll be sharing with you some points, so please make sure that you jot down so that you can ask questions. He talked about, mainly on environment, which is one part of sustainable development, one E of sustainable development. There are three E's which are important. One is environment, the other is economy, and the third is equity, right? That there is a lot of money and development and economy, but that should not be, gathered to 4% people. There should be equity, and not at the expense of environment. So I think that is a very important point. I'm talking to the students. Another very important point is that when you talk about development, he also mentioned a very useful point, that development at what cost, right? He was talking about Karachi. So that is a very important question, and it was first tackled by Amartya Sen in his book, Development as Freedom, where he challenged the conservative view of development, that development is not just skyscrapers and railway tracks and motorways. It is much more than that. And he talked about different kinds of freedoms, the political freedom, economic freedom, social freedom, cultural freedom, and transparency and security, right? If you don't have these freedoms in a society, you are not a developed society. So thanks very much, Dr. Riaz Saab. I think they were very important points. Now, coming to this topic of AI and education, let me start with the 21st century and its expedited pace of change. The change that used to take place in 10 years in the past, now it's taking place in days and in hours, right? Not only the change, the pace is changed, but also the nature of change is changed. And this has impacted all walks of life. And AI is one of those changes, right? That has impacted different walks of life, and education is no exception, right? But there is a central concern, and that concern is the key issue is not the presence of technology. The key issue is whether it is meaningfully integrated into education or not. Because there is a risk that technology may reinforce existing inequalities. How? In a minute, I'll share with you. So the core argument of my presentation would be that technology alone does not transform education. Because with that, you need to bring changes in pedagogy, in curriculum, and in context. Without this alignment, technology is merely, you digitize things, but rest of the education system will remain the same, right? So far I've made 3 points. A, the pace of change has been expedited so many times in 21st century. B, that the central concern is not just the presence of AI, but whether we have integrated it with education or not. And third point is that just introducing AI is not sufficient unless until you bring some major basic changes in your pedagogy, curriculum, and textbooks. Now, there are three schools of thought when you talk of AI. One school of thought, I would call them alarmist school of thought. वो आपको डरा देंगे, AI आ गया तो ये हो जाएगा, AI आ गया, all dark things, or potentially whatever is bad, they would talk about that. This is one school of thought.
The other extreme is the school of thought that believe that AI is cure for all ills. And of course, the reality is not in extremes. It is somewhere in between. That, you know, we can make use of AI, but AI cannot replace human being. AI cannot replace the teachers. I think we are following that balanced approach about AI. Now, my fifth point is that what should be our conceptual orientation? Yeah? And here comes the role of Humanity 5. That the use of AI should be human-centered development, which means that AI is not an end in itself. Right? AI कोई मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है. ठीक है? AI पे अपने रुक नहीं जाना. AI is a kind of tool to take you to a society. अब वो society कैसी होगी? A society which is a just society. Equity की बात की इन्होंने कि 4% of people having that big land, or 58% I think are occupying just 4%. So that is not the just society. A society which believes in well-being of individuals. और जब हम well-being of individuals, और अमृता सेन ने इस पर काफ़ी गुफ्तगू की है कि जो inequalities society में हैं, on the basis of gender, on the basis of their geographical positioning, in the basis of ethnicity, language, religion, sex, ये वो चीज़ें हैं जो एक जो आपकी इकॉनमी है या वेल्थ है या कोई भी एक वो चीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रही. और ये कंसर्न यहाँ भी होगा AI का कि whether AI is available to the people living in the far-flung areas. This is going to be one big challenge. Now, my sixth point is, are you writing down? Who is writing down? One person, only one person. Well, I'm going to quiz you after this. My sixth point is that in Pakistan, we are facing some major educational challenges, right? The first challenge is that 25 million children are outside school. 2.5 करोड़ बच्चे हमारे उन्हें स्कूलों तक रसाई मुयस्सर नहीं है, स्कूल की दहलीज को पार नहीं कर सके. जो चले जाते हैं उसमें कोई 47% students drop out by the time they reach grade 8. This is one of the biggest number in the world. Then those who जो पहुंच जाते हैं क्लास में, here comes the question of quality, and there are a number of reports available जो हमें बताती हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है. ग्रेड 5 के बच्चों को जब असेस किया गया तो वो ग्रेड 3 का जो वो काम था वो नहीं कर सक रहे थे. So there is a challenge of quality. The first challenge was that of excess, कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे बाहर हैं. फिर ड्रॉप आउट का चैलेंज, फिर ये चैलेंज के क्वालिटी का. तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस अगर हों तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि एजुकेशन के लिए फंडिंग को ज़्यादा करें. ठीक है, ऐसा ही है ना? इट्स वेरी. अब मैं आपको ये पाकिस्तान इकोनॉमिक जो होता है हमारा इवेल्युएशन का एक बड़ा ज़रिया, एक डॉक्यूमेंट, मैं उससे एदाद शुमारा को बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं. 97-98 में we were spending 2.1% of GDP on education.
اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس نے ہمیں بتاتی ہیں کہ منیمم تھریش ہولڈ لیول ہے 4%. ایجوکیشن پہ 4% منیمم ہے. بہت سے لوگ زیادہ بھی کر رہے ہیں. تو اور بائی دا وے ایک چیز کو میں چھوڑ گیا کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پہلے جو 2 سال پہلے ہمیں کوٹ کیا جا رہا تھا اس سے نیچے آ گئے. اور ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے اٹ از بلو انڈیا, شری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان. افغانستان از دا اونلی کنٹری جس سے ذرا, اور افغانستان تو آپ کو پتہ ہے وار وہاں ہوتی رہی. سو کیپنگ دیٹ ان ویو اسٹیٹ کا جو ایک رول ہونا چاہیے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2.1% 98 میں, اور پھر وہ کم ہوتا گیا, وہ آیا 1.5% پہ, پھر 1% پہ آیا, اور لیٹسٹ جو ہمارا اکنامک سروے آف پاکستان 24-25 ہے اس نے جو کوٹ کیا ہے پچھلے سال, we spent in the first 9 months we spent only 0.8% of GDP on education. تو یہ ایک سائڈ کی سٹوری یہ ہے. تو ایسے میں اب جو ہمارے اے آئی کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے, کہ ایکسیس میں اے آئی ہمیں کیسے مدد کر سکتا ہے. ایکسیس کا جو ایشو میں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں, کہ لرننگ بیونڈ فزیکل اسکولس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا اوپن یونیورسٹی جس طرح شروع ہوئی, تو ہمیں ایسے میں یہ ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں اے آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ خان وہ ہے اکیڈمی ہے, اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں. فلیکسیبل ڈلیوری اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. کوالٹی میں انٹریکٹیو اور اڈیپٹیو لرننگ ہو سکتی ہے اس سے. ایکویٹی میں اٹ کین ریچ آؤٹ ٹو مارجنلائز گروپس. ریلیونس میں الائنمنٹ ود فیوچر سکلز ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک اے آئی کو اگر یوز کیا جائے ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے تو یہ ہمارے جو پرابلمس ہیں ان میں ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح کریکولم ڈیولپمنٹ میں اے آئی کو ہم اگر یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے تھرو ڈیٹا انالیسس, فیوچر سکلز پریڈکشنز. اسی طرح مٹیریل ڈیزائن میں بائی کریٹنگ انٹریکٹیو اینڈ لوکلائز ریسورسز. پرسنلائز لرننگ میں ہیلپ کر سکتا ہے تھرو اڈیپٹیو ٹیچنگ اپروچز. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک ساؤنڈ پیڈاگوجی ہو, دیٹ آئی ای ٹیچر کی پریزنس ہو. آئی تھنک آئی اسکپ کیونکہ ابھی ہمارے 2 اسپیکرز اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک جو ایک جہاں پہ میں اس کو انڈر لائن کروں گا کہ رول آف ٹیچر کیا ہے. اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اے آئی ریپلیس تو نہیں کر دے گا ٹیچرس کو, ایک فیئر ہے. تو میرا جواب ہوتا ہے کہ یس, اے آئی ریپلیس کر دے گا ان ٹیچرس کو جنہیں اے آئی کا نہیں پتہ. لیکن جو ٹیچرس اے آئی سے واقف ہیں, اے آئی ان کو فردر اسٹرینتھن کرے گا. سو ایک جو ہمیں جو انڈر لائن میں کرنا چاہتا ہوں چیز, کہ بے شک آپ جتنے مرضی گیجٹس لے آئیں, صرف ڈیوائسز لانا جو ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی پیڈاگوجی جو ہے, کلاس روم کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ ہم غور کریں کہ ایک پیسو لرننگ سے ایک ایکٹیو لرننگ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جو ٹریڈیشنل سٹائل تھا کہ ٹرانسمیشن, کہ ٹیچر آتا ہے انڈیل دیتا ہے اور ایزیوم کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ایمپٹی ویسلز, آر کلین سلیٹس, اینڈ نالج از سم تھنگ اسٹیٹک, اور ٹیچر نوز ایوری تھنگ. آئی تھنک گون آر دا ڈیز. اب ہمیں ٹرانسمیشن سے ٹرانسفارمیشن کی طرف لانا ہوگا اپنی ٹیچنگ کو. اسی طرح کرٹیکل تھنکنگ, میمورائزیشن سے کرٹیکل تھنکنگ کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے, اور یونیفارم ڈلیوری سے ہمیں کنٹیکسٹ سینسٹیو لرننگ کی طرف لے کے جانا ہے. اور فائنلی جو 21st سینچری میں سروائیول کے اور ایکسلنس کے جو اسکلس ہیں,
جو ہراری نے اپنی بک 21 لیسنز فار دا 21st سینچری اور ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں نا کچھ اسکلس دیے گئے ہیں کہ کون سے ایسے اسکلس ہیں وچ آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو ایون آفٹر 50 ایئرس. اس میں کریٹیوٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے, کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن ایٹسٹرا. لیکن آئی تھنک ٹاپ پہ جو ہے وہ ہے کریٹیوٹی, بیکاز اف یو آر کریٹیو اینڈ اف یو آر اے کریٹیکل تھنکر, یہ جو تیزی سے بدل رہی کنڈیشنز آج سے 20 سال بعد ٹوٹل ایک ڈفرینٹ ہوگا. بٹ اف یو آر کریٹیو you will be able to adapt yourself to the new conditions. لیکن اس کے لیے جو this is my final point کہ اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ AI کو ہم نے صرف اڈاپٹ نہیں کرنا, اور یہ ہم سمجھ لیں کہ اب ہم نے AI کو اڈاپٹ کر لیا, ساری چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کے ساتھ, پیڈاگوجی میں, کریکولم میں, اسیسمنٹ میں. اور الٹیمیٹ جو ہمارا ایم ہونا چاہیے ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایجوکیشن شوڈ برنگ اے چینج ایٹ 2 levels, انڈیویجول لیول اینڈ سوسائٹل لیول, کہ ہمارے یہی گریجویٹس جائیں گے اور اس سوسائٹی کو بدلیں گے, اور ایک ایسی سوسائٹی جو ایکوٹی پہ, ایک مساوات پہ جس کا انحصار ہو, جو انکلوژن ہو, جس میں جینڈر, سیکٹ, ریلیجن کوئی اس میں ایکسکلوڈ نہ کیا ہو. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک سسٹینیبلٹی, کہ ریسورسز کو ہم یوز کریں لیکن اگلی جنریشن کا بھی ہم سوچیں کہ ان کے ایسا نہ ہو کہ ہم سارے خود ہی خرچ کر دیں اور اگلی جنریشن کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں گے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. آئی تھنک آئی لائک ٹو اینڈ ہیئر. آفٹر دیز 2 speakers, آئی ول چیک یور نوٹ بکس. تھینک یو. Thank you, sir, for your enlightenment. We now like to invite Madam President Shahnaz Wazir Ali and VP Academics, Professor Dr. Muhammad Altaf Muqati, to join the keynote speakers onto the stage. We now have the pleasure of inviting our next keynote speaker on stage. As part of our efforts to move beyond the usual practice of inviting speakers only from major cities, we are especially privileged to welcome a distinguished guest from Balochistan. We are truly grateful to Dr. Gulab Khilji, Chairman of the Balochistan Textbook Board, for accepting our invitation and being with us today. Dr. Gulab Khilji is the Chairman. Dr. Gulab Khilji is the Chairman of Balochistan Text Board, holds a PhD in Curriculum and Instructions from the University of North Texas, United States. With over 2 decades of experience in education, policy and curriculum development, he leads large-scale initiatives in curriculum reform and textbook standardization in Pakistan. His work integrates emerging areas such as technology, climate education, and values-based learning, alongside contributions to teacher education and assessment systems. An accomplished researcher and academician, he continues to contribute to both policy and practice, promoting a human-centered approach to education in a rapidly evolving world. Please welcome Dr. Gulab Khilji. بہت شکریہ. سب سے پہلے زیبسٹ یونیورسٹی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ آنر دیا کہ اتنے ڈسٹنگوشڈ اسکالرز اور اتنے اچھے اسٹوڈنٹس کے درمیان بولنے کا یا پارٹیسپیشن کا ایک موقع ملا ہے. میرا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے اور میں اس وقت ایز اے پریکٹیشنر بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کو لیڈ کر رہا ہوں. اس کانفرنس کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض شیخ نے جس طرح کہا انفارم کیا اور تھیم کے بارے میں, تو کچھ کویشچنز اور کچھ میرے اپنے ایکسپیرینسز اور کچھ اسائنمنٹس جو کرنے ہیں ایز اے پریکٹیشنر وہ ذہن میں آئے. وہی کویشچنز اور وہی ایکسپیرینسز آبزرویشنز آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا.
ایک آبزرویشن جو پہلی آبزرویشن جہاں ٹیکنالوجی اور سسٹینیبل سوسائٹی یا سوسائٹی 5.0 کی بات ہوتی ہے، وہ کویشچن ہمارے کانٹیکسٹ میں، اگر میں بلوچستان کے کانٹیکسٹ کی بات کروں، بہت زیادہ ڈسٹنکٹیولی ڈفرینٹ شاید نہ ہو پاکستان کے دوسرے کانٹیکسٹ سے. آف کورس ڈسٹنکشن ہوگی. اب ہمارے کانٹیکسٹ میں اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ایک کویشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے یا جو میری لرننگ ہے یا جو پریکٹس ہے اس حوالے سے بات کروں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹرکچرل ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا وہ اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا اس کے پیس کو رسپونڈ کر پائے گا؟ یہ کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے. کیا ہم اس کے ساتھ اس رفتار کو میچ کر پائیں گے، یا اگر میچ نہیں کر پاتے پھر کیا ہوگا؟ ایک مثال گلوبلائزیشن کی آتی ہے ذہن میں کہ جس طرح اکراس دا ورلڈ گلوبلائزیشن، جب تک ہم سمجھے تھے گلوبلائزیشن نے ہمارے جو انڈیجنس ریالٹیز ہے، شاید اس ویو کے ساتھ ہم بھی ہمیں جب محسوس ہوا تو ہم اس ویو کے ساتھ بہتے چلے گئے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر رسپونڈ ہم نہیں کرتے اس یا مس میچ کرتے اسٹرکچرلی، یا ہمارا سسٹم رسپانسو نہیں ہے، تو ہم اس کے ایجنٹ سپورٹر کی بجائے شاید وکٹم بن جائے یا سبجیکٹ بن جائے. اور مجھے یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں ٹیکنالوجی کے اگینسٹ بالکل نہیں ہوں. ہر حوالے سے انڈیویجول سطح پر ٹیکنالوجی کا بہت پازیٹیو یوز کرتا ہوں. ٹیک سیوی نہیں ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو ایز اے سپورٹ سمجھتا ہوں. ایک ڈومینیٹ کرنے کے ہیومن ایجنسی کے ساتھ کلیش کے حق میں نہیں ہوں. تو یہی کچھ کویشچنز ہیں جو میں یہاں پر اس فورم پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی بات میں نے کر لی کہ جس طرح ٹیکنالوجی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، کیا ہمارا رسپانس بھی اسی طرح ہے؟ میں اگر کریکلم کی بات کروں، ہم 10 سال 15 سال لگاتے ہیں کریکلم کو چینج کرنے میں. ٹیکنالوجی میکسیمم میرے خیال سے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے ٹیکنالوجیز کا، آج کل تو ہر مہینے یا ویکلی شاید چینج ہو رہی ہے. اگر میکسیمم ہم کر لیں 1 سال تک ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اس کے ساتھ رسپونڈ کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے پیس میں کتنا فرق ہے؟ اگر رسپونڈ نہیں کر پا رہے پھر اس سے کیا ایشوز سسٹینیبلٹی اور سوسائٹی کے حوالے سے آئیں گے؟ یہ کویشچن ہے. دوسرا، کیا ٹیکنالوجی کویشچن اس طرح ہے کہ اگر اڈیپٹ ہم نہیں کرتے ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو کیا ہم ٹیکنالوجی ہمیں ڈومینیٹ کرے گا یا ہم ٹیکنالوجی کو لیڈ کریں گے؟ یہ ہمارے سامنے کویشچن ہے. کیونکہ جس سٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں، ایک طرف ہمارے اپنے اسٹرکچرل ریالٹیز ہے. اگر میں بلوچستان کی بات کروں، ہمارے پاس 16,000 اسکول ہے، جن میں 6,000 اسکول ایسے ہیں جن میں 7 گریڈ کو پڑھانے کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے. باقی جہاں تک فیسلٹیز کی بات ہے، سب کے پاس یہ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ہوگی کہ وہاں پر اسکولوں کی کیا حالت ہے. 80+% اسکول ایسے ہیں جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، اور باقی جو ٹیکنالوجیکل یا انٹرنیٹ کے ریسورسز ہے اس تک رسائی نہیں ہے. پھر میرے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ کیا اگر پالیسی لیول پر ایک آبجیکٹیو تعریف کے لیے پالیسی لیول پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کو آن لائن کریں گے، ٹیکنالوجی سے لیس کریں گے، اور پھر خان اکیڈمی جیسے سہولیات دیں گے، اور وہاں پر ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز اس کے بالکل اگینسٹ ہو، تو ان دونوں کے درمیان کلیش کس لیول تک ہماری سوسائٹی کو لے جائے گا؟ تیسرا میرا کویشچن اور کنسرن یہ ہے، میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں یہ جو جنریٹیو اے آئیز ہیں، جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے، میرے خیال سے ہم سب یوز کرتے ہیں اس کو. اس جنریٹیو اے آئی سے جو نالج آتی ہے، میں نے جن کی فیلڈ ہے میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ نالج جنریشن کرتی ہے. الگورتھم بیسڈ یا جو ڈیٹا سیٹس ہے، اس میں سے ہی پیٹرنز
دیکھ کے ہی. اب میرے لیے کویشچن پھر یہ ہے کہ جو نالج جنریٹ کیا جا رہا ہے تھرو اے آئیز یا ٹیکنالوجیز, ہوز نالج از دس؟ یہ نالج کیا کو کنسٹرکٹیڈ ہے, یا اے آئی اگر جنریٹڈ ہے تو یہ ڈومینیٹ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ مثلا کیا یہ جو ڈیٹا سیٹس ہے یہ نالج وہ جو ہم جنرل ایک یوز کرتے ہیں یورو سینٹرک نالج ہے, یا ہمارے لوکل ریالٹیز یا انڈیجنس نالج کے لیے بھی اس کے اندر کوئی اسپیس ہے؟ کیونکہ یہ اس نالج کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ کویشچنز آنے چاہیے کہ از اٹ لیوڈ, از اٹ کنٹیکسچول, ہمارے کانٹیکسٹ کو رسپونڈ کر رہی ہے, یا کلچر یہاں پر ہے. ایک چیز جو ہمارے سسٹم میں نے دیکھا ہے, کلچرلی رسپانسو ٹیچنگ, کلچرلی رسپانسو کریکلم کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا. ہمارے کانٹیکسٹ میں میرے خیال سے پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ چیز میں نے مسنگ دیکھی ہے. تو ہمارے جو بھی کلچرل ریالٹیز ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جو پہلے سے مارجن پر تھے مزید مارجنلائز نہ ہو جائیں. اچھا, پھر اس مشین جنریٹڈ نالج کے جو لوکل یا انڈیجنس ریالٹیز ہے ان کے لیے جو پہلے سے مارجن پہ, جس طرح میں نے کہا, اس پہ مزید مارجن پہ کس طرح لے جایا جا رہا ہے. اس میں ہم اکثر اپنے میٹنگز میں یا پالیسی لیول کے ڈائلاگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک جو بھی بچہ اسکول آتا ہے اس کی جو فیملیئر لینگویج ہوتی ہے, ایجوکیشن اس کو اس لینگویج میں دی جائے جو کہ آلریڈی انڈر ریپرزینٹڈ ہے. جبکہ اس ٹیکنالوجی کے انٹرونشن سے یہ لینگویجز جو ہمارے انڈیجنس لینگویجز ہے یہ مزید انڈر ریپرزنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, مجھے اس طرح دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح ہمارے جو انڈیجنس ریالٹیز ہے ان کے لیے ایجوکیشن کے اسپیس میں جگہ مزید کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہماری ریلائنس اگر ٹیکنالوجی پہ ہے بہت حد تک, تو جو نالج ہمیں کیپچر کر رہی ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے مزید دور لے جاتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی ہے. تو کویشچن پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نالج کہیں اور جنریٹ ہو رہی ہے اور ایک طرح سے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور امپوز کی جا رہی ہے, تو کیا ہماری سوسائٹیز سسٹین کر سکتی ہے جس طرح ہم سوسائٹی 5.0 کی بات کرتے ہیں؟ اچھا, ایک اور بات ہو رہی ہے, یہ میں خاص کر اپنے کانٹیکسٹ کی بات کروں گا. ہمارے ہاں بلوچستان میں جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم کسی انوویشن کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے تو ہمارے پالیسی ایکٹرز بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور پھر اخبارات کی زینت بنانے کے لیے اس طرح کے رسپانسز کرتے ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل ری ایکشن تو کہہ سکتے ہیں, ایک پالیسی ایکشن نہیں کہہ سکتے. مثلا ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے اس وقت کہ ہم اے آئی ٹیوٹرز کی طرف جائیں. ہم خان اکیڈمی کے طرز پہ میرے خیال سے سندھ میں یہ انیشیٹو سٹارٹ بھی ہو گیا ہے سندھ کے اسکولوں میں کہ پر چائلڈ کوئی میرے خیال سے کوئی ایگریمنٹ ہوئی ہے کسی ادارے کے ساتھ خان اکیڈمی کے طرز پر جو آن لائن ریسورسز ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ بچوں کو ایک سلیکٹیو اسکولوں میں وہ ریسورسز دینے کی ایک پالیسی لائی گئی ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کہا گیا. تو پھر انہی میٹنگز میں یہ بات ہوتی ہے کہ آگے دور اے آئی کا ہے, ہو سکتا ہے آگے ٹیچر کی ضرورت ہی نہ ہو, مینٹر کی ضرورت ہی نہ ہو, اور اے آئی بہت سارے پروفیشنز کو ریپلیس کر لے گا وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس طرح لگتا ہے ایز اے پریکٹیشنر اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف کریکلم کہ جس طرح آج کل کے دور میں ٹیچر کی جتنی ضرورت ہے, جتنا اسینشل ہو گیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, کیونکہ ٹیچر کے رول کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے. ٹیچر نالج کو ایز اٹ از جس طرح ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ صرف ٹرانسفر کریں, جو آپ کو ملا ہے آپ اس کو ٹرانسفر کریں نیکسٹ جنریشن کو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو نالج کا انٹرپریٹ کر کے
इंटरप्रेटर होना चाहिए। इसी तरह जिस रियलिटी में वो रहता है, जिस सिस्टम में है, वहाँ सोशियो कल्चरल और वहाँ के सिस्टम की रियलिटीज़ को देखते हुए कंटेक्चुअलाइज करने की ज़िम्मेदारी टीचर की है। इसी तरह वो एथिकल अंडरस्टैंडिंग, एथिकल रीजनिंग की ज़िम्मेदारी उसकी है, ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़िम्मेदारी उसकी है, और माशरे के अंदर एक बेहतरीन एडजस्टमेंट के लिए लीड करने की ज़िम्मेदारी टीचर की है। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आर वी रिफॉर्मिंग एजुकेशन, या जो हमारा सिस्टम है, और मेयरली डिजिटाइजिंग इट्स एग्जिस्टिंग फेलियर्स। पहले हमने जो फेलियर्स हमें पता है उसकी सलूशन की बजाय हम टेक्नोलॉजी से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और उनको बड़े लेवल के पॉलिसी एक्शंस का हिस्सा बनाते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है, मैं फिर बलूचिस्तान को रेफ़र करूंगा कि वहाँ पर, और मेरे ख़्याल से ये हर जगह होगा, पब्लिक स्कूल्स की हालत सबको पता है, जो सरकार के स्कूल्स हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स है या प्राइवेट इदारे, इनमें भी फ़र्क है। एलिटिस्ट चंद एक स्कूल हर सिटी में हर जगह इस तरह के होते हैं जो तमाम सहूलियात देते हैं, लेकिन उनको अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं होता, इसीलिए एलिटिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी की डिवाइड है, ये मेरे ख़्याल से इन एलिटिस्ट स्कूलों में पब्लिक स्कूल के ग्रेजुएट्स में फ़र्दर एक डिवाइड क्रिएट कर रही है, जिसके लिए मेरे ख़्याल से स्कॉलर्स को और हमारे अकाबरीन को सोचना होगा सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में। तो टेक्नोलॉजी के कुछ इस तरह के एस्पेक्ट जो मुझे नज़र आए हैं, मेरे ऑब्ज़र्वेशन में हैं, जो कि मुझे इस तरह लगता है कि जितनी भी एडवांस्ड हो जाए वो शायद इन एस्पेक्ट्स को, ह्यूमन एस्पेक्ट को टच ना कर सके। तो इसीलिए हमारे जो सिस्टम्स है उनका फोकस ह्यूमन एस्पेक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है। जिस तरह इमोशनल डेवलपमेंट है, एथिकल रीजनिंग है, इसी तरह फ़िज़िकली हम इंगेज करते हैं। जो इलियट आइजनर है उसकी एजुकेशन की जो थ्योरीज़ है कि फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फ़िज़िकली पार्टिसिपेट करके हर शख्स को इमोशनली फ़िज़िकली ये मौका मिलना चाहिए कि वो जो उसके पास आइडियाज़ है या जो भी वो रिप्रेजेंट करना चाहता है उसको रिप्रेजेंटेशन का मुकम्मल मौका मिले। इसी तरह मैक्सिम ग्रीन एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, वो कहती है कि एजुकेशन का काम ये है कि वो इमेजिनेशन को रिलीज़ करने का सबब बने, और वो एक्सपीरियंस से ही हो जाता है, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को एज अ सपोर्ट टूल ऑफ कोर्स एक बेहतरीन टूल होगा, लेकिन उस पर कंप्लीट रिलाई करना और उसको डोमिनेट करने देना, ये शायद हमारे सोसाइटीज़ की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन हो। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स है जो इस प्रेजेंटेशन को तैयार करते हुए, जिस तरह मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर एक मीनिंगफुल सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन वो दिस सपोर्ट शुड बी ग्राउंडेड इन सम प्रिंसिपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन जजमेंट मस्ट लीड and technology must support. Knowledge must be co-constructed. Only technology generated नहीं होना चाहिए, बल्कि co-construction of knowledge हो। टीचर की अहमियत जिस तरह मैंने पहले कहा उसको और ज़्यादा, लेकिन उसका रोल रीसेंटर हो सकता है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ। और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी बात की, इस पर ये बिल्कुल मिसिंग है हमारे इससे। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक टीचर था बेसिकली, लेकिन रिसर्चर था। उसने 30 साल की रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाली कि जो 30 साल पहले के बच्चों की कॉग्निशन कैपेसिटी थी, यानी अंडरस्टैंडिंग की, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की, वो आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों में बहुत श्रिंक हो गई है वो चीज़। अब क्या इसको हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट समझे, बेनिफिट समझे, या एक चैलेंज समझे?
میں نے پہلے ہی ایک ڈسکلیمر کر لیا تھا کہ میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے ایک بہترین استعمال کے حق میں ہوں. اسی طرح ایک چیز اسٹرکچرلی میں نے محسوس کی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں، جو ہمارا سسٹم جو بھی سسٹمز ہیں وہ ہائیلی ریجڈ اور بیوروکریٹک ہے. بہت سارے ایکسپیرینسز اس طرح میرے جو جاب یا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے اس میں آئے ہیں جہاں پر فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں، ڈیسیجن میکرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتے. یعنی وہ اپنے فیصلے نہ ان کے پاس، وہ آپ سے آپشن پوچھتے ہیں بلکہ امپوز کرتے ہیں. اب ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کون کرتے ہیں یہ بھی کویسچنز ہے. تو اگر سوسائٹی کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے، اگر ایجوکیشن کی ہم بات کریں تو اسکول لیول پر آٹونومی کی بات ہونی چاہیے، ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہونی چاہیے، ریجیڈیٹی سے ہمیں سسٹم کو ہٹانا ہے اور ٹاپ ڈاؤن کی بجائے باٹم اپ پالیسی کی طرف جانا ہے. اور دوسرا پھر اس ٹیکنالوجیکل دور میں بھی ہالسٹک، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہالسٹک لرننگ ہونی چاہیے. تو ہالسٹک میں ہم کوگنیشن کے ساتھ، جو ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جو ہالسٹک لرننگ کے ڈومینز ہے، سائیکو موٹر اور افیکٹیو ڈومین، ان میں کوگنیشن کی بھی میں نے بات کر دی کہ وہ افیکٹ ہو رہا ہے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مس یوز ہو رہا ہے، بلکہ شاید اس طرح الائنڈ نہیں ہے. یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کی ایشوز ہیں، ہمارے رسپانس کی ایشوز ہیں. تو اس لیے کوگنیشن، ایموشن اور فزیکل یعنی کہ افیکٹیو تینوں ڈائمینشنز کو آگے لے کے چلنا ہے. کلوزنگ میں دو تین پوائنٹس ہیں. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ ٹیکنالوجی آف کورس کین شیپ آور فیوچر، اٹ کین سپورٹ اس، بٹ سوسائٹی از دا پلیس دیٹ گیوز میننگ ٹو ٹیکنالوجی. اگر ہم نے اختیار سارا ٹیکنالوجی کو دیا پھر شاید ہم وہ میننگ میکنگ کی طرف نہ جائیں. تو اس لیے اگر ہم فیوچرسٹک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اس ٹیکنالوجیکل دور میں، should truly be human centered, then we must listen, not just compute. یعنی صرف ریلائی لوگرتم پہ نہیں کرنا ہے بلکہ رسپونڈ کرنا ہے ہیومنلی. آخری کویشچن یہی ہے، جس طرح میں نے بہت سارے کویشچن کی بات کی، کہ کویشچن سسٹینیبل سوسائٹی یا سوسائٹی 5.0 کے لیے یہی ہوگا کہ ول وی ریمین ہیومنز وائل ڈوئنگ اور اڈاپٹنگ آل دا ٹیکنالوجیز. تھینک یو ویری مچ. Thank you for your valuable insight, sir. Our next speaker is Professor Dr. Parvez Hudbhai, who is a distinguished eminent Pakistani physicist, educator, and public intellectual, widely recognized for his contribution to theoretical physics and science advocacy. He received his PhD in nuclear physics from the MIT, USA, and has taught for several decades at the Quaid-e-Azam University, along with the other leading institutions. Beyond his academic work, he is known internationally for promoting scientific thinking, educational reform, and critical inquiry in society. A recipient of the UNESCO Kalinga Prize, Dr. Hudbhai has authored numerous scholarly works and frequently engages in global discussions on the intersection of science, education, and public policy. Please welcome Professor Dr. Parvez Hudbhai. چل رہا ہے. ہاں، ڈاکٹر نعمان احمد نے جو ایک بات کہی نا وہ دل کو بہت لگی سماجی انصاف کے حوالے سے. انہوں نے یہ ابھی بتایا کہ 56% جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ صرف 4% اس کی اراضی پر کانسنٹریٹڈ ہیں. یعنی کہ بیشتر لوگ جو ہیں ان کو بالکل جیسے جانوروں کی طرح بھرا جاتا ہے ایک جگہ پہ، وہ مجبور کیا ہے. اور یہ بات صرف کراچی پہ صادق نہیں آتی، یہ پورے پاکستان کے اوپر. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اور آج اگر آپ اسلام آباد میں ہوں
تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف بلڈوزر چل رہے ہیں, وہ بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں, اور جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں غزہ کی, وہ اسلام آباد میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, جہاں غریبوں کے گھروں کو یوں وہ مشینیں آ کے توڑتی ہیں, اور لوگ اپنے جو اثاثے ہیں, اپنا جو فرنیچر ہے, وہ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں وہاں سے. تو تھینک یو ویری مچ فار انڈرسکورنگ دیٹ پوائنٹ. میں اپنی بات تعلیم کے حوالے سے کروں گا, لیکن ذرا ایک نظر ڈالیے دنیا کے اوپر. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, فی الوقت وہ ذرا ہلکی ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ میں, تو اسرائیل جیسے جیسے اپنے حدود کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے, واحد ایک ملک ہے جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور وہ ہے ایران. اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ ایران اکیلا کیوں ہے؟ آخر جی سی سی کے ممالک, اگر آپ ان کی جی این پی کو دیکھیں, ان کی آمدن کو دیکھیں, ان کی آبادی کو دیکھیں, تو کئی گنا ایران سے زیادہ ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کی پوری طاقت ہے, اس نے بم دیے ہیں, اس نے ٹیکنالوجی دی ہے, اس نے پیسے دیے ہیں, لیکن کیا وہی ٹیکنالوجی امریکہ نے سعودی عرب کو نہیں دیا, کویت کو نہیں دیا, یو اے ای کو نہیں دیا؟ دیا. تو پھر یہ واحد ملک کیوں بنا؟ اور یہ بھی سوچئے کہ اسرائیل جس کی آبادی 8 ملین ہے اور کراچی کی آبادی 25 ملین ہے, یعنی کہ آپ 3 اسرائیل کراچی کے اندر بسا سکتے ہیں, اس ملک کے اندر اتنی بلا کی طاقت کیسے آئی؟ پھر سے آپ یہ کہیں جی امریکہ کی طاقت, امریکہ نے بم دیا وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ بات بھی صحیح, اور سعودی عرب کو بھی دیا نا. تو ان سب کے سامنے ایران کیوں کھڑا ہو سکا؟ اس کا جواب آپ کو یوں ملتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر حملے کیے, ہاں برج گرائے ہیں, ان کی آئل ریفائنریز تباہ کی ہیں, لیکن 30 یونیورسٹیز ہیو بین ٹارگیٹڈ ان ایران, اور وہ اتفاقاً نہیں ہے, اس لیے کہ ایران کی طاقت کا سرچشمہ اس کی یونیورسٹیاں ہیں. اسرائیل کی طاقت کا سرچشمہ اسرائیل کی یونیورسٹیاں ہیں. ایران کا بس تو نہیں چل سکتا اس میں, لیکن اگر وہ ان یونیورسٹیوں کو تباہ کرتا تو اسرائیل میں وہ طاقت کبھی نہ ہو سکتی. گویا کہ اس زمانے میں جو چیز طاقت پیدا کرتی ہے, جو اس کا منبع ہے, وہ ہے تعلیم, جدید تعلیم. چلیے اب پاکستان کی طرف آتے ہیں, جہاں 350 یونیورسٹیاں ہیں. ان میں سے 300 کو بھی اڑا دیں, 325 کو بھی اڑا دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ یہاں کی یونیورسٹیاں بانجھ ہیں, کچھ بھی ان میں سے نہیں نکلتا جو دنیا کے کام کا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میرا کہنا ہے نا, نہ مانیں. آپ ذرا دیکھیں کہ جو پاکستانیوں کو ملازمتیں ملتی ہیں بیرون ملک میں, اس کی طرف ایک نظر ڈالیں. اور اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اس وقت تو یہ ڈالیں کہ ہاؤ مینی jobs percentage wise do Pakistanis occupy in the Middle East as compared to Indians. تو یہ میں نے گوگل سے پوچھا, اے آئی سے بھی پوچھا نا, اے آئی کے بھی بڑے فائدے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ between 3 to 5%
of Pakistanis occupy highly skilled jobs, جس میں مینیجر, ڈاکٹر, پروفیسر, اکاؤنٹنٹ یہ کیٹیگریز آتی ہیں. پھر کوئی 30% ایسے ہیں جو پلمبر اور الیکٹریشین اور ڈرائیور, پلمبر, الیکٹریشین اور وغیرہ ہیں, اور باقی جو ہیں وہ مزدور ہیں. اچھا, یہی فگرز آپ دیکھیں انڈیا کے لیے تو جہاں 5% ہے ادھر 35% ہے, یعنی کہ 7 گنا زیادہ. کیوں اتنا فرق ہے؟ اس لیے کہ جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے وہ اتنا گر گیا ہے, اتنا گر گیا کہ اس کی دنیا میں کوئی وقت نہیں. آج ہمیں کوئی نوکری نہیں دیتا ہے ماں سوائے خدمتگار کے. وہ عرب جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح, آؤ ہم تمہیں کام تو دے دیں گے, یہ سڑکیں صاف کرنی ہیں, یہ برتن دھونے ہیں, یہ ڈرائیوری کرنی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, میں پانی لے کر آؤں. 80% جو ویزے دیے گئے پچھلے سال, according to the Ministry of Overseas Pakistanis, 80% were for drivers. ڈرائیور میں آپ اور کام بھی کر سکتے ہیں, مگر that's how it is. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے جی یہ تو پرویز ہود بھائی خواہ ہمیشہ سے, بچپن سے, بچپن نہیں 20-25 سال کی عمر سے یہ کہتا ہے. ہاں, جب میں آیا واپس امریکہ سے تو دیکھا کہ ہائے ادھر وہ تعلیمی سطح ہے اور یہاں یہ ہے, تو یہ کیوں, کیا ہماری جینز میں کوئی خرابی ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ بہت عمدہ یہاں ذہن ہیں, لیکن ان کو جس ڈگر پہ لگایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب, میں بلوچستان تربت گیا تھا, تربت جا کر میں ایسے بچوں سے ملا ہوں, اور شاید اے آئی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سطح پر پہنچا دیا کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں دے شارٹ آف جینیس لیول, شارٹ لیکن ویری ویری ہائی انٹیلیجنٹ. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر, عمومی طور پر ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ اچھا, کبھی کبھی ہم اپنے آپ کا اپنا دل خوش کرتے ہیں یہ کہہ کر جی ہماری یونیورسٹی رینکنگز بڑی عمدہ ہیں. تو شناز صاحبہ ہنس رہی ہیں. اچھا, اگر آپ کو ایز پریزیڈنٹ آف زابسٹ یو وانٹ ٹو میک اٹ نمبر 1 ان پاکستان, یو نو یو کین ڈو دیٹ. طریقہ ہے. If you don't do anything, you might be number 500. یہاں جو یونیورسٹی رینکنگز کا سارا دھندا ہے نا, وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. انٹرنیشنل کا نام اپنے آپ کو دے کر وہ جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاؤں. ایسے کوئی 5-6-10 آرگنائزیشنز ہیں. کوئی کیو اے ہے, کوئی لنڈن کا نام لیتا ہے, کوئی شنگھائی ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. سارے ایک درجے کے فراڈ ہیں. کبھی ان میں سے کوئی یہاں آئے گا نہیں دیکھنے کے لیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر صورتحال کیا ہے. کبھی وہ نمائندے بھیج بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر وہ 20,000 یونیورسٹیوں کی رینکنگ کرتے ہیں تو 20,000 بندے تو کم از کم بھیجنے ہوں گے. اور ایک بندہ آئے گا تو وہ زابس کے گرد گھومے گا, کہے گا اچھا درخت بڑے اچھے ہیں, ہریالی ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. کین ہی ٹیل واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ دا کلاس روم؟ نہیں. تو اس کا پھر ہوتا یہ ہے, گریڈ رینکنگ یوں ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ایک فارم بھیجتے ہیں, کہتے ہیں آپ خود ہی پر کریں کہ آپ کے کتنے ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو کتنا ہے, پبلیکیشنز کتنی ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ساری پبلیکیشنز 95% پبلیکیشنز فراڈ ہوتی ہیں. تو اس کی بنا پر وہ اپنی رینکنگ کر لیتے ہیں. عبد الولی خان یونیورسٹی واز نمبر 1 ان پاکستان. سنا آپ نے عبد الولی خان یونیورسٹی؟ مردان میں ہے.
آپ نے مشال خان کا نام سنا ہے نا؟ وہ بیچارہ جو ہاں جس کو گھسیٹ کے اسٹوڈنٹس نے وہیں قتل کیا تھا، اس کی ویڈیو بنائی تھی. دیٹس دیٹ یونیورسٹی. تو میں نے ڈان میں لکھا تھا اس پر، پھر انہوں نے میرے اوپر 1 ارب کا ہرجانہ یہ کیس کر دیا، پھر ڈان نے میرا لکھنا بند کر دیا. But that's the sort of nonsense that you get from these world ranking organizations. تو اس بات کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھ لیجئے کہ انجام کیا ہے، کہ ہمارے گریجویٹس کو کوئی دنیا میں مقام نہیں ملتا. ان کو مشرق وسطیٰ میں گھٹیا درجے کی نوکریاں ملتی ہیں، وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں لے پاتے. ذرا یہ پوچھئے کہ اسٹینفرڈ، MIT، ہارورڈ میں کتنے پاکستانیوں کو داخلہ ملتا ہے، اس کا مقابلہ کیجئے انڈین اسٹوڈنٹس کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ. خیر چائنیز انڈین وہ تو کوئی دے لیو ان اے ڈفرینٹ یونیورس، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کیجئے. نو کمپیریسن. ان کی فیکلٹیز کو دیکھیں. اچھا چونکہ آپ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں نا، تو گھر جا کے یا بھی جیسے مرضی ہے، پٹ ان اے کویسچن، فائنڈ می اے پاکستانی میتھمیٹیشین ان این امریکن یونیورسٹی. آئیں گے 3-4 نام، مگر وہ یا تو مر چکے یا پھر وہ ایکچوئل میتھمیٹیشینز نہیں ہیں. دے ورک ان سم پیریفرل فیلڈ لائک پاپولیشن، جینیٹکس، ایسے کچھ. وہ دیٹس ویری لو لیول آف میتھمیٹکس. دیٹس ناٹ پراپر میتھمیٹکس. یہ بعد میں کیجیے گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیچرلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ اس چیز میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ وائی آر دے گیٹنگ سچ لو کوالٹی ایجوکیشن؟ ماں سوائے 4-5 یونیورسٹیوں کے، وہ بھی ناٹ یونیورسٹیز آف اے ہائی اسٹینڈرڈ، لیکن ان کو آپ یونیورسٹیاں تو کہہ سکتے ہیں، باقی جگہ کیوں نہیں؟ ایک طرف یہ سوال، اور دوسری طرف ایک اور حقیقت کہ ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے وہ ہماری زندگی بعد الموت کی بہت اچھی تیاری کرتا. آپ دیکھیں کہ انہیں جتنی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے آج کل وہ مدارس سے کچھ کم نہیں ہے. آج اگر آپ کو پنجاب میں ڈگری لینی ہے، خواہ وہ BA ہو، BSc ہو، MA، MSc، MPhil، PhD، MBBS، فہم القرآن، اور پھر اب یہ ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. اس کو میں ایران کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. ایران میں سائنس تعلیم کو دینیات سے بالکل علیحدہ رکھا گیا. میں 95 میں وہاں ایک میتھمیٹیکل فزکس کانفرنس کے لیے گیا. میتھمیٹیکل فزکس اگر آپ وہ یہاں پر کریں تو شروع ہوگا، کانفرنس شروع ہوگی تلاوت سے، ادھر بغیر تلاوت شروع ہوئی. میں نے ان کے بچوں کی کتابیں دیکھیں اور صفحے پلٹ کے، فارسی تو ہم سب تھوڑی بہت تو جانتے ہیں نا، اس لیے کہ اردو کے اتنے مشابہ ہے. میں نے دیکھا ادھر تو وہ نظریہ ارتقاء پڑھاتے ہیں. میں نے اپنے میزبانوں سے کہا، ہائے یہ کیا کفر تم لوگ پڑھاتے ہو یہاں پر؟ میں نے کہا کیا کفر؟ میں نے کہا یہ تو پاکستان میں منع ہے. انہوں نے کہا آپ کے یہاں ہوگا، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. اینڈ دس از آفٹر دا ریولوشن. تو میں نے کہا اس پر کبھی بحث ہوئی ہے آپ کی؟ بالکل. آیت اللہ خمینی ہمیں کہہ کر گئے کہ سائنس ہے، دین ہے، الگ کرو. وہ فرق نہ عرب سیکھ سکے نہ ہم سیکھ سکے.
اس سے بہت رکاوٹیں آتی ہیں. You cannot understand what created DNA without knowing that molecular mechanisms exist that take you from amino acids to proteins, from proteins to DNA, then the evolution of DNA through natural selection. یعنی کہ جیسا کہ آپ فزکس نیوٹونین F=ma کے بغیر نہیں پڑھا سکتے, نیوٹنز لا آف موشن کے بغیر نہیں پڑھا سکتے, آپ بایولوجی شروع بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو نظریاتی رکاوٹیں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اگر تعلیم کو کوئی معنی دینے ہیں پاکستان میں. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا اے آئی کی, یہ تو ایسے کہ ہر وقت کوئی نیا ناچ آتا ہے اور اس پہ لوگ تالیاں بجاتے, جی آ گیا انقلاب آ گیا, واہ واٹ نان سینس, کمپلیٹ نان سینس. یہ تو میں نے بچپن سے سنا ہے. جب ٹیلی ویژن آیا پاکستان میں پہلی بار تو اس وقت خیال یہ تھا کہ ادھر تو جو مسائل ہیں ناخواندگی کے وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ایک ٹیچر ہوگا وہ ٹی وی پر آئے گا اور دکھائے گا کہ کس طرح سے الف بے پہ پڑھائے گا, انگلش پڑھائے گا, اردو پڑھائے گا, پوری قوم جو ہے وہ دیکھے گی. آ جائے گا انقلاب. نہیں آیا. جو پروگرام بنے پی ٹی وی پر وہ انٹرٹینمنٹ کے تھے, وہ اچھی چیز ہے انٹرٹینمنٹ, بٹ اٹ واز ناٹ یوز فار ایجوکیشن. پھر آیا انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے کہا کہ واہ واہ, اب تو ہمیں کتابوں کی بھی ضرورت نہیں, اب ہر چیز اسی پہ آئے گی. ویل دین واٹ ڈڈ پیپل یوز انٹرنیٹ فار؟ چیٹنگ, گپ شپ لگانے کے لیے. اچھی بات ہے گپ شپ لگانا, لیکن کوئی انقلاب نہیں آیا. اے آئی سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا پاکستان میں. اٹس کمپلیٹ نان سینس. ابھی ایک گولڈ میڈلسٹ سے میں ملا جس نے خیر ہمیں بڑا امپریس کیا کہ اس نے پورے کے پورے نمبر لے لیے تھے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو آخری کتاب پڑھی ہے ذرا بتا سکتی ہو کہ وہ کون سی تھی؟ اس نے کہا سر آخری کیا, میں نے زندگی کوئی کتاب نہیں پڑھی. آپ پروفیسروں کے گھروں میں جائیں, میں 45 سال پروفیسر رہا ہوں تو بہت سے کولیگز ہیں, ان کے گھروں میں میرا جانا ہوتا. آپ کو بڑے پلازما سکرینز دکھائی دیں گے, بڑی اعلیٰ گاڑیاں کھڑی ہوں گی ان کی پارکنگ میں. ڈرائنگ روم میں کوئی کتاب نہیں ہوگی. کبھی آپ ان سے علمی بات نہیں کر سکتے. جب ہم میز کے گرد بیٹھتے ہیں تو باتیں ہر جگہ کی ہوتی ہیں, سیاست کی ہوتی ہیں, گوشت کے بھاؤ کی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. علمی بات کبھی نہیں ہوئی. فزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں جہاں میں نے 35 سال پڑھایا. تو آپ دیکھیے علم کی طرف رجوع کرنا وہ مشکل کام ہے. یہ اے آئی شے سے کچھ نہیں ہوگا. سوری میں نے بہت آپ کو کڑوی باتیں سنائی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن نہیں یہ جو آئیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اس پر نہ کان دھڑیں. یہ بات جو ہوتی ہے کہ نصاب میں اے آئی ہماری بہت مدد کرے گا, نا نصاب پتہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت آسان ہے. آپ کریکولم ونگ کو بند کر دیں, دیر از نو نیڈ فار اٹ. وہ جو باقی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے وہ آپ پاکستان میں پڑھائیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح بن سکیں. بھائی پانی H2O ہے نا, اور آپ کتنے نرالے طریقے نکالیں گے یہ پڑھانے کے لیے کہ واٹر از اے کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن اینڈ دا وے ٹو ٹیسٹ دیٹ از یو پٹ ان 2 electrodes اور پانی ایک سے ہائیڈروجن دوسرے سے آکسیجن نکلے گا. یہ باتیں سب جانتے ہیں. لہٰذا آپ وہ پڑھائیں جو باقی دنیا کے بچے پڑھتے ہیں, جو باقی دنیا کے نوجوان پڑھتے ہیں. اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہیں سننے والا ہے, اسی لیے آپ جو ادھر نوجوان بیٹھے ہیں نا,
Don't rely on your professors, don't rely on anyone except your own self. अब आपके सामने इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर इल्म का ख़जाना है, वो ख़जाना जिसको उठा कर आप देख सकते हैं कि ये मेरे मतलब का काम है, ये मेरे मतलब की चीज़ है, ये नहीं है. चूज़ फ्रॉम दैट. जो टीचर का काम होना चाहिए इस ज़माने में, वो फ़कत ये कि स्टूडेंट्स को बताए कि क्या चीज़ अहम है और क्या नहीं है, उन्हें मोटिवेशन देना कि अगर तुम ये करोगे तो ये सीखोगे तो मज़ीद ये सवाल खुलेंगे वगैरह वगैरह, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद उस रास्ते से गुज़रा हो. अगर टीचर गुज़रने के लिए तैयार नहीं तो ठीक है, तनख्वाह मिलती रहेगी. तनख्वाहें तो है ना जो आखिर टीचर्स चाहते हैं. मैं भी तो एक I've been a mercenary for 40 years. पैसा मिला तो मैंने पढ़ाया. But teachers should be more than mercenaries. उनके अंदर दिल में दर्द होना चाहिए, उनके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए इल्म के साथ. अगर वो है तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, अगर नहीं तो तनख्वाह मिलती रहेगी. सॉरी, बहुत सी कड़वी बातें, बट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. Thank you, sir, for your valuable insight. We extend our sincere gratitude to our esteemed keynote speakers for the insightful and inspiring contribution. Their valuable perspectives have truly enriched the academic dialogue of this conference. I would now like to request President Shahnaz Wazir Ali to kindly join the keynote speakers on stage. And would request President Shahnaz Wazir Ali and Vice President Academic Professor Dr. Muhammad Altaf Muqati to kindly present tokens of appreciation to our distinguished keynote speakers. Professor Dr. Shahid Siddiqui. Gulab. Dr. Gulab Khilji. Professor Dr. Parvez Hood Bhai. Thank you. To formally conclude this session, we would like to invite Professor Dr. Muhammad Altaf Muqati, Vice President Academics, Zabist, Karachi. It is my privilege to introduce Dr. Altaf Muqati, a distinguished academic leader with over 42 years of experience in higher education, research, and academic administration. He holds a MS and PhD coursework in computer engineering from Boston University, USA, and he completed his PhD research at Hamdard University. Bismillahirrahmanirrahim. Respected President, Zabist University, Ms. Shahnaz Wazir Ali, Vice President Finance, Madam Nasreen Haq, Distinguished Dean, Faculty of Education and Social Science, Dr. Riaz Ahmed Sheikh, our esteemed keynote speakers, Professor Dr. Parvez Hood Bhai, a renowned educationist and social rights activist, Professor Dr. Noman Ahmed, Pro Vice Chancellor, NED University, Dr. Gulab Khilji, Deputy Director, Secondary Education, Balochistan, and Professor Dr. Shahid Siddiqui Saab, Dean of Social Science, Lahore School of Economics. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you.
It is both a privilege and a profound honor for me to speak before this distinguished gathering and offer a few words of gratitude. According to a Nobel laureate, Nobel Peace Laureate, Prize Laureate, Kristen Lois Lyon, he said, technology is useful servant but a dangerous master. Today we have heard a very good speeches and especially मैं डॉक्टर परवेज़ हुड भाई के बाद मेरा ख्याल नहीं है कि स्पीच में उतनी तालियां बजेंगी जितनी उनके लिए बजी हैं. सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने बड़े टची पॉइंट्स बताएं, लेकिन मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स सारे बैठे हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा. हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल माशाल्लाह अच्छा है. अब कितना अच्छा है वो परवेज़ हुड भाई से मैं बाद में वो डेटा शेयर करूंगा उनसे. सो एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आज एआई की बहुत सारी बातें हुई हैं. 1992 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया था, उसके बाद फिर अब हम एआई की बातें कर रहे हैं. एआई हैज़ बिकम नाउ अ बुज़वर्ड. अब सिंस द टॉपिक टुडे इज़ रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूंगा. प्राइमरीली आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर. मैंने पीएचडी किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में. तो थोड़ा सा मैंने एआई को टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है और देखा भी है कि उसका फ्यूचर हमारे जैसे मुल्कों में क्या हो सकता है. तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एआई विल बी ब्लेसिंग इन दो सोसाइटीज़ हु आर और विच आर एथिकली स्ट्रॉन्ग. इसका ताल्लुक़ एथिक्स से बहुत क्लोज़ है. ठीक है. 1992 में जब आईटी का ज़माना था, फिर एआई आया. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड एआई? आईटी को आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते थे, एआई को भी आप अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि एआई में एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन. ठीक है, वो आईटी में नहीं था. अब इस प्रेडिक्शन का जो दारोमदार है वो एआई सिस्टम को जब आप एनालाइज करें तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं. कोई भी एआई सिस्टम हो, चाहे वो जनरेटिव एआई की बात करें या अदरवाइज दूसरे एआई की बात करें, 5 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज होता है डेटा, दूसरा होता है एल्गोरिदम, उसके बाद मशीन लर्निंग और उसके बाद फिर प्रेडिक्शन होती है. अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज़ that suppose you show the 100 pictures of cat to the machine. आप उसको कहते हैं कि ये लाइन है या शेर है ये, तो 101 भी तस्वीर जब आप दिखाएंगे तो वो उसको शेर ही कहेगा, हालांकि वो कैट की तस्वीर होगी. तो दिस इज़ मशीन लर्निंग. अब आप ये देखें कि एथिकली हमारी सोसाइटी है वो कहाँ पर प्लेस होती है. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी नो आवर सेल्व्स कि where do we stand in this ethical scale and morality scale and so on and so forth. सर मैंने गूगल पे सर्च किया था कि सबसे ज़्यादा झूठ दुनिया में कहाँ बोला जाता है. सो पाकिस्तान का नंबर 3 था, नंबर 3 जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है. सर नाइजीरिया और कुछ इस तरह के मिस इजिप्ट था और नाइजीरिया था. सो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी ऑनेस्टी पे लाना होगा, क्योंकि कोई भी एआई सिस्टम जो है वो इन्हीं पे मुनहसिर है. डेटा, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम, ये प्राइमरी एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अनफेयरनेस और डिसऑनेस्टी क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपका डेटा में डिसऑनेस्टी है तो अल्टीमेटली प्रेडिक्शन में भी आपकी जो एक्यूरेट नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि आप एआई के टूल को यूज़ करें एज ए टूल, नॉट डिपेंड ऑन इट. हमारे फोर फादर्स अपनी माइंड स्किल से अपनी कैलकुलेशन सारी करते थे. व्हेन कैलकुलेटर केम इनटू बीइंग, सो नाउ फॉर जस्ट 2 + 2 वी यूज़ द कैलकुलेटर्स. सो हमारी जो मेंटल स्किल थी वो कुदरत ने वापस ले ली. इसी तरह से इफ़ यू डिपेंड ऑन एआई इन द फ्यूचर, सो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा. और लाइक इट वाज राइटली सेड कि एआई हमें कहाँ ले जाएगी, हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी. आई एम very much
apprehended that this will going to keep produce the disasters for us. I can tell you with my all honesty. अभी भी देखें आप AI से जनरेटेड जो वीडियोस अपलोड होती हैं टिकटॉक पे, अभी तो समझ में आ जाता है कि ये AI से बनी हुई हैं, लेकिन आफ्टर 5 years और 6 years when there will be super AI in place, जहाँ पर के जो डेटा है साइबर स्पेस में वो 800 ज़ीटाबाइट का डेटा होगा. अभी तो 200 ज़ीटाबाइट का डेटा है, ठीक है. सो 800 ज़ीटाबाइट का डेटा होगा. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ज़ीटाबाइट. तो ज़ीटाबाइट ये है कि एक के आगे आप 21 zeros लगा दें तो वो एक ज़ीटाबाइट बनता है. सो इन 2031 है there will be 800 zettabyte of data in cyberspace, a huge amount of data. तो सारी आपकी जो AI सिस्टम है वो उसी प्राइमरी उसी डेटा से ड्राइव करती हैं. सो a society like us, it will be having lot of challenges in the future. मैं सारे स्पीकर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ. It is now my distinct honor to express gratitude to our keynote speakers. And the speech from Dr. Parvez Hudbai reminded us that technology without ethics is dangerous. The most important thing, though, the lesson which we have to see, that the integration of technology into education, governance, and social systems must be guided by enduring principles. It must leave no community behind, not the learner in a remote village, not the teacher in an under-resourced school, not the researcher in a developing nation. This conference has been organized to bring together distinguished scholars, practitioners, and thoughtful leaders. The parallel sessions, research papers, and conversations catalyzed here today will, I hope, ripple outward into classrooms, into policy corridors, and into communities that needs these most. At the end, I would say, in the context of today's theme of the conference, बड़ा वो नहीं जो बड़ा हो, बड़ा वो नहीं जो बड़ा हो, बड़ा वो है जो छोटों को बड़ा करे. Thank you very much. Thank you, sir. We now invite you to join us for a tea and networking break, proudly supported by our tea partner, Vital Tea. Kindly reassemble in the hall at 12 p.m. so we may continue the proceedings promptly. Thank you.